ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ فاتحہ کے آیت نمبر 4 کا ترجمہ اور تفسیر لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ اس سے قبل آیت نمبر 3 کے معنی اور تفسیر میں بیان کر چکا ہوں، وہ میرے پیچھے ویڈیو اپلوڈ ہے، جو حضرات نہ دیکھیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ترجمہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کے حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف کا جو حقیقی مستحق ہے وہ اللہ تعالی ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اللہ عز و جل، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے، اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت تو مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ، رب جسے چاہتا ہے مدد کروا لیتا ہے۔ عبادت اور تعظیم میں فرق۔ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے کہ وہ عبادت کے لائق اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھے تو وہ محض تعظیم ہوگی۔ اگر عبادت کے لائق نہ سمجھتے، ہم انسان کی تعظیم کرتے اسے عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، لیکن رب کو عبادت کے لائق سمجھ کی تعظیم کرتے ہیں تو وہ عبادت ہوتا ہے، عبادت نہیں کر۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاد، پیر یا ماں باپ کے لیے تو محض تعظیم ہے، چونکہ ہم اس کے تعظیم ہی کے لیے ہاتھ باندھتے ہیں، ادب سے کھڑے رہتے ہیں، لیکن رب کو معبود سمجھ کر، پروردگار عالم کو اپنا معبود سمجھ کر ہم تعظیم کرتے ہیں تو وہ عبادت ہے، تو محض تعظیم ہے، عبادت نہیں۔ اور دونوں میں فرق وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا۔ آیت ایاک نعبد سے معلوم ہونے والی اہم باتیں ہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے، اس میں کیا آیت میں جمع کے صیغے ہیں، جیسے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی عبادت کرنے میں شریک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ گاروں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے محبوب اور مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے۔ سبحان اللہ، گناہ گار کی جو عبادتیں ہیں وہ مقبول بندوں کے عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر جب بارگاہ الہی میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ گار کی عبادت کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ یہ ہے جماعت سے نماز پڑھنے کے فائدے، یہ ہے محبوبین کی بارگاہ میں ان کے عبادت کے ساتھ عبادت کرنے کے فائدے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے کے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا۔ عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا، کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی ہم جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیں تو پہلے اللہ کی عبادت کر لیں، کیونکہ پہلے ایاک نعبد، پہلے عبادت کے لیے کہا گیا، پھر کہا گیا وایاک نستعین، پھر استعانت طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی برکت کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ہم وسیلہ پیش کریں، نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ یا محبوبین الہی کا وسیلہ اگر ہم پیش کریں تو اس کے کیا فائدے ہیں، کیا برکتیں ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا کیا کرے، تاکہ اس وسیلے کے صدقے دعا جلد مقبول ہو جائے
اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ وسیلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اسی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک نابینا صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا، اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى اللهم فشفعه بي، توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى اللهم فشفعه فی، اے اللہ عز و جل میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب عز و جل کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ عز و جل پس تو میرے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ حدیث پاک میں مذکور لفظ یا محمد سے متعلق ضروری وضاحت۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علماء تصریح فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی حرام ہے۔ رسول پاک کا نام لے کر ان کو بلانا، ندا کرنا، آواز دینا حرام ہے، اور یہ بات واقعی محل انصاف ہے۔ جسے اس کا مالک و مولا تبارک و تعالی نام لے کر نہ پکارے، جسے اس کا رب میرے محبوب نبی محتشم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کا رب بھی انہیں نام لے کر نہ پکارے، تو پھر انسان کیسے انہیں نام لے کر ندا کر سکتا ہے؟ تو غلام کی کیا مجال کہ وہ راہ ادب سے تجاوز کرے، بلکہ امام زین الدین مراغی وغیرہ محققین نے فرمایا، اگر یہ لفظ کسی دعا میں وارد ہو جو خود نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہو، جیسے دعا یا محمد انی توجہت بک الی ربی، تاہم اس کی جگہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے۔ حالانکہ الفاظ دعا میں حتی الوسع تغیر نہیں کی جا سکتی۔ یہ مسئلہ مہمہ یعنی اہم ترین مسئلہ جس سے اکثر اہل زمانہ غافل ہیں، واجب الحفظ ہے، یعنی اسے حفظ کرنا، اسے یاد کر لینا واجب ہے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 30 کے سطر 157-58 پر مذکور ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یا واسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو، وہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے بذات قادر، یعنی اس ذات کو قادر سمجھا جائے، مستقل مالک یعنی حقیقی مالک سمجھا جائے، اور غنی بے نیاز جانا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام یعنی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے، اور کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور حاجات پوری ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ تو جس طرح حقیقی وجود سے کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کے باوجود کسی کو موجود کہنا اس وقت تک شرک نہیں جب تک وہی حقیقی وجود مراد نہ لیا جائے۔ یوں ہی حقیقی علم کہ کسی کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے، اور حقیقی تعلیم کے کسی چیز کی محتاجی کے بغیر از خود کسی کو سکھانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے باوجود دوسرے کو عالم کہنا یا اس سے علم طلب کرنا اس وقت تک شرک نہیں ہو سکتا جب تک وہی اصلی معنی مقصود نہ ہو۔
تو اسی طرح کسی سے مدد طلب کرنے کا معاملہ ہے کہ اس کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور وسیلہ و واسطہ کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے ثابت ہے اور حق ہے، بلکہ یہ معنی تو غیر خدا ہی کے لیے خاص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسیلہ اور واسطہ بننے سے پاک ہے۔ یعنی جب ہم کسی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ بزرگان دین کا وسیلہ کہتے ہیں، تو وہ اس سے ہم مانتے ہیں کہ رب العالمین کی عطا سے انہیں یہ اختیار ملا، یہ جو شانیں ملی ہے وہ اللہ کی عطا سے۔ اس سے اوپر کون ہے کہ اس طرف وسیلہ ہوگا، اور اس کے سوا حقیقی بات حاجت روا کون ہے کہ بیچ میں واسطہ بنے گا۔ تو ناظرین، آج تک ہی انشاءاللہ عز و جل پھر آگے کے ویڈیو میں اور کوئی بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ میرے چینل کو ابھی تک نہیں سبسکرائب کیے تو سبسکرائب کر لیں۔